أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہنے لگے توجہ بات شروع کی جائے مسلسل 4 راتیں آپ نے مفہوم اطاعت پر میرے ناقص مبرر علم کے تحت گفتگو سماعت فرمائی. آپ کو اطاعت اور عبادت کا فرق بتایا گیا. اطاعت کے جن اشیاء سے رشتے ہیں ان پر گفتگو ہوئی اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اطاعت تو عبادت ہوا کرتی ہے، اکیلی عبادت اطاعت نہیں ہوا کرتی. جلوس نے آپ کو تھکایا ضرور ہوگا، لیکن اس میں قطعاً میں قصوروار نہیں ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ آخری مجلس مجھے بھی دن میں ہی پڑھا لی جائے تاکہ تازہ دم لوگوں سے خطاب کیا جا سکے. بہرحال اگر ایسا نہیں ہے تو چند لمحے میں نے آپ کو تکلیف سماعت تو دینی ہے اور نتیجہ بھی آپ کی جولی میں ڈالنا ہے. تو پہلے سوچ کے بتا دو کہ کتنے لمحے سننے کا ارادہ ہے. جی نعرے نے تو بتایا ہے کہ 10 منٹ پڑھنا چاہیے مجھے. خیر، اطاعت تنہا بھی ہو تو عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اکیلی عبادت کبھی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور نجات کی شرط عبادت نہیں اطاعت ہے. سورہ رعد سے آیت پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے گا لوح دل پر. ارشاد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ. فرمایا جو 7 آسمانوں میں ہیں سارے کے سارے، اور زمین پر جتنے جاندار ہیں سارے کے سارے، طوعاً یا کرہن اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. جی طوعاً و کرہن، یعنی اگر اطاعت سے کریں پھر بھی کرتے ہیں، کراہت سے کریں پھر بھی کرتے ہیں. اب یہ آیت ہے، روایت ہوتی تو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا کہ ضعیف ہوگی، اور آیت کو ضعیف کہنے سے پہلے ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ کائنات کا ہر ذی روح سجدہ کرتا ہے، لیکن نہ ہر ذی روح عابد ہے، نہ ہر ذی روح مطیع اور صاحب اطاعت ہے. اب مجھے نہیں خبر. اب دیکھو، گاہک کی منت کرنا غضنفر نے کبھی سیکھا نہیں، لڑک پر میں نے سیکھا تھا. اس عمر میں کیا منت کروں گا کسی کی؟ منت کر کے سودا وہ بیچتا ہے جو کھوٹ ملا کے بیچتا ہو. جس نے کھڑا بیچنا ہوتا ہے وہ نخرے سے بیچتا ہے اور اپنی شرائط پر بیچتا ہے. جس کے دامن میں گنجائش خریدنے کی پھیلا لے. یعنی اللہ ساجد بھی کہہ رہا ہے کائنات کے ہر ذی روح کو، لیکن زمین پر فرعون بھی رہتا ہے، زمین پر یزید بھی رہتا ہے، زمین پر نمرود بھی رہتا ہے.
فیصل آباد کے باشندے وہ عبادت جو جنت لے جائے، جس سے اس کی مشیت خریدی جائے، جس سے اس کو راضی کیا جائے۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کہاں کہاں چہرے بگڑیں گے، کہاں کہاں شجرے الجھیں گے، کہاں کہاں سوچیں دم توڑ دیں گی، لیکن کہنے لگا ہوں سلیم بن قیس ہلالی سرکار صادق فرماتے ہیں ہمارے جس شیعہ کے گھر میں اس کی کتاب نہ ہو اسے ہماری معرفت کا کاکا پتہ ہی نہیں ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی کہتا ہے کہ مجھے ابو ذر مل گیا، ہاں کیونکہ میں رسول سے نہیں مل سکا تھا، صحابہ رسول سے ملاقات ہوئی، میں بعد میں آیا مدینے، میں نے ابو ذر سے کہا یا ابا ذر حدثنی بأوجب ما سمعت من رسول اللہ فی علی، بس تو ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں سننے والا، کوئی عجیب ترین بات جو تو نے علی کے بارے میں رسول سے سنی ہو میرے کان میں کہہ دے۔ دل نہیں جا رہا تو چھوڑ دوں۔ اگر یہ نعرہ میرے یقین کے لیے لگایا گیا تھا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نعرہ کعبے کا گوہر، زہرا کے شوہر، جبریل کا ٹیچر، میرا ساقی کوثر، میرا فاتح خیبر، پیغمبر نے پکارا، بدر میں پکارا، احد میں پکارا، خندق میں پکارا، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، من کم تو مولا، من کم تو مولا، ابو ذر کا مولا، پیغمبر کا مولا، میثم کا مولا، معراج میں مولا۔ میرا مقصد یہ بالکل نہیں تھا میرے عزیز، میرا مقصد یہ ہے کہ ذہن آمادہ ہوں تو پھر حقیقت کا موتی جھولی میں ڈالوں تاکہ سنبھالا بھی جا سکے۔ حقیقت عبادت اور حقیقت اطاعت کو بے نقاب کرنے لگا ہوں میں۔ حوالہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، اور پہاڑ سے زیادہ بدنی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب جعفر نقوی اپنی جگہ سے چل ہی نہیں سکتی، زمین چل سکتی ہے، زمان چل سکتے ہیں، لیکن میری دلیل نہیں چل سکتی۔ اب اسی لیے میں نے کہا ہے پتہ نہیں کتنے چہرے بگڑیں گے، کتنے شجرے الجھیں گے، کتنی سانسوں میں شکوک کے جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ سلیم کہتا ہے جب میں نے اس سے کہا، اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو تاج رسالت سے سرفراز کیا، میں نے انہی کانوں سے سنا، مجھ سے رسول نے کہا تھا یا ابا ذر ان للہ لتسعین الف ملکا خلف العرش لیس لهم تسبیح ولا عبادت الا الطاعۃ لعلی والبراءۃ من اعدائہ والاستغفار لشیعتہ۔ محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ عرش سے پیچھے 90,000 فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں، نہ کبھی تسبیح پڑھتے ہیں نہ کوئی عبادت کرتے ہیں، بس ان کے کام ہی یہ ہے یا علی کی اطاعت کرتے ہیں یا علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ لیس لہم تسبیح، نہ ان کی کوئی تسبیح ہے، ولا عبادت، نہ کوئی عبادت کرتے ہیں، بس 3 کام کرتے ہیں، الا الطاعۃ لعلی والبراءۃ من اعدائہ والاستغفار لشیعتہ، یا علی کی اطاعت کرتے ہیں یا علی کے دشمن پر
लानत करते हैं या अली के शियों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं? पहले बड़ी बात है? नहीं, आप बताओ, फरिश्ते तो वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है हम इबादुम मुकरमून, मेरे साहिब तकरीम अब्द है फरिश्ते, साहिब इज्जत हैं, करते अली की इबादत है। वो इबादत हकीकत इताअत का दूसरा नाम है, न तस्बीह न इबादत। तू अली को छोड़कर अपने दलील भरे सजदे के जोर पर जन्नत चला जाएगा। मैंने जब इसी मिंबर से 3 साल पहले हदीस कुदसी पढ़ती थी, बड़े बड़े ज़र्फ छलक उठे थे। आज उसी की तशरीह का वक्त आ गया है। नहीं, ये मजा ही नहीं आ रहा, इस तरह सामने आओ। हदीस कुदसी वो जो सिर्फ शिया किताबों में नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत के इमाम और मुफस्सिरीन साहिब तफसीर कश्शाफ अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी ने भी उसे लिखा था कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहा था शब मेराज सर उठाना कि अक़समतु बिइज़्ज़ती व जलाली लअदख़िलन्नल जन्नत मन अता अलिय्यन व इन असौनी व अक़समतु बिइज़्ज़ती व जलाली लअदख़िलन्नन नारा मन असा अलिय्यन व इन अतानी। अल्लाह ने कहा था ऐ मेरे हबीब, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, मैं उस शख्स को जन्नत में जरूर दाखिल करूंगा जो अली का फरमा बरदार है, चाहे मेरा बेफरमान क्यों न हो। हाँ, अल्लाह कह रहा है अक़समतु बिइज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपने इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम है। पहले 2 कसमें खाई, फिर कहा लअदख़िलन्ना, जी फेले मुजारे है, नूने शकीला से मुअक्कद है, लामे ताकीद से ताकीद सानी है, यानी 4 ताकीदें बनी, जरूर बेजरूर बेजरूर अलग जरूर उस बंदे को जन्नत में दाखिल करूंगा जो अली का फरमा बरदार है, चाहे मेरा नाफरमान क्यों नहीं। और मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, लअदख़िलन्नन नार मन असा अलिय्यन व इन अतानी, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम जरूर बेजरूर उस बंदे को जहन्नम में दाखिल करूंगा जो अली का नाफरमान है, चाहे मेरा फरमा बरदार क्यों नहीं। ये इरादे मैंने जल्दी कोशिश छोड़ी इसलिए दी है कि थकान की शिकन उभरने से पहले मैं चला जाऊंगा। आखिरी बंदे तक सर उठाना,
हवाले भी तुमने सुन लिए। फरमान इलाही है, अपनी तरफ से कहूं दीवार पे मार देना। जब पहली बार डॉक्टर जफर मैंने ये पढ़ी थी, बड़े चेहरे बुझ गए थे, बड़े बड़ों के फ्यूज उड़ गए थे। आज बताने लगा सरवर हकीकत क्या है, क्यों है ऐसा। अपने नाफरमान से मुंह मोड़ लेता है, आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अली के नाफरमान से आंखें बंद कर ही नहीं सकता। वजह क्या है? और पहले एक तीसरी हदीस पढ़ दूं, हदीस रिसालत है, सारे हलाली बवाली। अब हर चेहरा मेरे सामने है, एक एक अक्स देख रहा हूं मैं। तेरे रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह लअशद्दु गज़बन अला मन अशरका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब मिम्मन अशरका बितौहीदी। फरमाया अल्लाह अपने मुशरिक पे इतना गजबनाक नहीं होता जितना अली की इमामत में शरीक बनाने पे गजबनाक होता। पिछला महल्ला चला तो नहीं गया। इन्नल्लाह लअशद्दु गज़बन, शदीद नहीं अशद, शदीद तरीन नदीम गजबनाक होता है अल्लाह उस पर जो अली की विलायत में शरीक बनाए। मिम्मन अशरका बितौहीदिही, अपनी तौहीद के मुशरिक पर नहीं। मैं अल्लाह के पास गया था सरवर, कुछ फरिश्ते तूने ऐसे पाल रखे हैं, न तुझे झुकते हैं न तेरी तस्बीह करते हैं, सिर्फ अली की इताअत। तू कहता है इज्जत और जलाल की कसम जो अली का फरमा बरदार हो चाहे मेरा नाफरमान हो मैं जन्नत दूंगा। तेरा रसूल कहता है कि अल्लाह के शरीक बनाने वाले पर अल्लाह को इतना गुस्सा नहीं आता जितना अली के शरीक बनाने पर। वजह बंदे की इतनी अहमियत क्यों? बंदे की इतनी अहमियत क्यों? सरवर मेरा ख्याल उधार कर लें। जवाब सारे दे दिया करो वरना बंदा साढ़े कोल और भी है। नारे हैदरी या अली या अली या अली। पता बड़ी बात, अपने मुशरिक पे इतना बरहम नहीं जितना अली के मुशरिक पर। वजह क्या है? अल्लाह ने डॉक्टर ज़फर मुझे अपने लफ्जों में समझाया, मैं अपनी मिसाल में समझाना पहले चाहता हूं ताकि बच्चों के दामन में भी कुछ पड़ जाए। अब ऐसा है फैसलाबाद वालों, आपने मेरी ऑडियो कैसेटें सुन रखी हैं, अनदेखी मोहब्बत हो गई, बस मेरी आवाज आप तक पहुंची, मैं पहुंचा ही नहीं। उठते बैठते अब जिन्होंने मुझे देख रखा है, जो मुझे जानते हैं, उनके सामने आओ कहते हाँ गजनफर को देखने को बड़ा दिल चाहता है, पता नहीं कब मुलाकात हो, पता नहीं कब शरफ जियारत मिले। मुझे पता चला कि ग्राउंड कुरैशिया वाले फैसलाबाद वाले तड़प रहे हैं मेरी जियारत को। मैंने अपनी तस्वीर भेज दी, आपने देखी, पुरजे कर दी। ਸਕੂਨਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੇ। ਨਾਰਾ हैदरी। पहले बड़ी बात या सर से गुजर गई। अच्छा चले आपने पुरजे नहीं की, देखा फेंक दी, घर से बाहर फेंक दी, कोने में फेंक दी, एक तरफ फेंक दी और फिर कहा गजनफर की जियारत का बड़ा शौक है। और मैंने जब ये सुना मैं कहूंगा मुनाफिकत है, ये मोहब्बत नहीं।
نا میں کہوں گا یہ منافقت ہے، محبت نہیں، یہ جھوٹ ہے، حقیقت نہیں۔ اگر مجھ سے پیار ہوتا میری تصویر کو پھینکتے، میری تصویر کو نظروں سے گراتے، تو اللہ کہتا ہے میں تو اندیکھا ہوں ہر ایک کے لیے۔ جھوٹی توحید کے ڈھنڈورشیوں نے اللہ کا اللہ کے نعرے لگا لگا کے اللہ کی تسبیح پڑھ کے سماعت کبریائی پہ خراشیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے علی کو وجہ اللہ، عین اللہ، عزل اللہ، لسان اللہ، جب اللہ، ید اللہ بنا کر نعرہ روٹین کا نہیں ہے، اس منافقت پہ لعنت ڈالنے کے لیے ہے۔ ذرا زور سے دمشق کلندر، دمشق کلندر، فاتح خیبر، شافع میشا، ساقی کوثر، سر پہ ملیں گے، شام چلیں گے، بھر کے پیئیں گے۔ نعرہ میں نے علی کو سر سے پاؤں تک اپنی تصویر بنا کے بھیج دیا۔ اب میں اپنے مشرک پہ اس لیے زیادہ غصہ نہیں کرتا کہ مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں، علی کو تو دیکھ رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ سمجھ میں نہیں اب آخری محلے والوں، بالکل پرلے محلے والوں، تم بھی میرا ساتھ دینا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ فقہ ڈاکٹر ظفر قربان جعفری، فقہ یہ تو کہتی ہے کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ انسان کی تصویر ہے، گائے بھینس کی ہے، گھوڑے کی ہے، یعنی کسی بھی جاندار کی تصویر ہے، نماز ندیم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر گھر میں کعبے کی تصویر ہے اور نہیں، جس کو علی وارے میں نہیں، جلدی سے علی کی کشتی ولایت کا بوجھ ہلکا کرے، اتر جائے، علی کو جہنم کے ایندھن کی ضرورت نہیں، بے غیرت شرم نہیں آتی۔ کعبے کی تصویر سے نماز ہوتی ہے، اللہ کی تصویر سے باطل ہے۔ دل کی آگ پہ پٹرول ڈال دو، علی حق نعرہ کھڑے ہوئے دوست ناراض تو نہیں کھڑے؟ جیتے رہو جب تک طبیعت ہے۔ کعبے کی تصویر سے باطل نہیں ہوتی، تصویر کبریائی سے باطل ہوتی ہے، روح کعبہ کی آمد سے باطل ہوتی ہے۔ علی نہ ہو تو کعبہ ڈھانچہ ہے۔
سے پھرتے ہیں، اذان دیتے ہیں روح اذا سے پھرتے ہیں، انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا، مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں۔ ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت روح کی ہے۔ ابھی میں سلطان العلماء بھی ہوں، قبلہ بھی ہوں، کعبہ بھی ہوں، واہ بھی ہے، آہ بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، ابھی روح نکل جائے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، مگر کوئی کیوں؟ جو قیمتی چیز تھی وہ چلی گئی، اب ڈھانچے سے کیا لینا دینا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ نے حالانکہ فرشتوں سے کہہ رکھا تھا کہ آدم کا سجدہ کرنا ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی روایت ہے جعفر نقوی وہ بھی 40 دن کی، ورنہ 6 ماہ تک کی روایتیں بھی میں نے پڑھی ہیں کہ 6 ماہ تک آدم کا پتلا خشک ہونے کے لیے پڑا رہا، پرے کے پرے، غول کے غول، ہجوم کے ہجوم فرشتوں کے گزرتے رہے، سجدہ تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ میں نے ایک دن جبریل کو روک لیا، اللہ نے تمہیں کہا تھا فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ کرنا، تم کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جاہل نہ بن، اللہ کا پورا حکم سن، اِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ، جب روح پھونکوں، روح کے بغیر بت کو سجدہ کر کے مشرک ہو جائیں۔ اگر سے آدم کے جسم کو سجدہ کریں تو یہی تو بت پرستی ہوگی۔ ہم روح کی انتظار کر رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران پڑھ لینا۔ اللہ کہتے ہیں زمین پر، دھرتی پر، صفحہ ہستی پر، روئے زمین پر پہلا مکان، پہلا گھر کعبہ ہے، اول بیت ہے، قبلہ اول کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر پہلے قبلہ ہوتا تو پھر منسوخ ہو سکتا تھا۔ میں نے کہہ دیا تمہارے سروں سے چلا گیا، تم نے دیکھا نہیں بیت المقدس منسوخ ہو گیا، ہیکل سلیمانی منسوخ ہو گیا، موسیٰ ہارون کا گھر کچھ دنوں کے لیے قبلہ بنا منسوخ ہو گیا، کیونکہ اسے قیامت تک قبلہ رہنا تھا، جسم تھا، روح کی انتظار ہو رہی تھی۔ 13 رجب کو روح آتی گئی، محمد کو بھی سجدہ کرنا پڑا۔ تھک تو نہیں گیا میرے دوست؟ میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، ہم دیکھنے لگے بس اشارہ کر دینا، مجھے پھر جاتا دیکھنا۔ بات تو پیغام کی تھی، پیغام یہی تھا جو میں دے بیٹھا ہوں۔ جی روح ہے علی ہر حقیقت کی، کہ مصطفیٰ کو 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث نہ دکھاؤں تو گھنٹہ گھر کے چوک میں کیا کہا؟ شاد باش، یعنی تیرا گوشت میرا گوشت، یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا گوشت۔ یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا، اگر کہتے میرا گوشت تیرا تو علی کا رشتہ جوڑتے اپنے آپ سے، اب اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں علی سے۔
لحمی تیرا گوشت میرا، دانوں کا تمی تیرا خون میرا خون، یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون۔ یا رسول اللہ کیوں علی کے خون کو اپنا کہہ رہے ہو؟ جب یہ حدیث پڑھوں ڈاکٹر ظفر تو یہ فکرہ کہنا مجھ پہ واجب نہیں اور جب ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں علی کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہو؟ کہا غزل فریضیان نبک اس لیے کیونکہ عقل کا بیری بھی جانتا ہے کہ ہر بیٹے کی رگوں میں خون ہوتا ہے اس کے باپ کا، علی کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، کیا میں کافر کے خون کو اپنا خون کہہ رہا ہوں؟ میری بات علی کے بدن میں ابو طالب کا لہو ہے، کیا کافر کے لہو کو میں نے اپنا لہو کا؟ اس لہو میں کچھ ایسی کشش تو نظر آئی رسول کو، کہا کہ یہ لہو میرا ہے، اور پھر کہا روح کا روحی، تیری روح میری روح ہے۔ لڑتے میرے نال نعرہ حیدری، تھک جانا بھی شیوہ بشریت ہے، تھکنا گالی نہیں ہوتا، تھکنا تہمت نہیں، انسان ہی تھکا کرتے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمیں زمین خلق کی، ہم نے زمین خلق کی، ہم نے آسمان خلق کیے، ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، مگر ہم تھکے نہیں۔ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھائی جب تو بدن ہی نہیں رکھتا تھکن کیسی؟ یہ تو کوئی بدن والا کہے میں نہیں تھکا، کمال تو تب ہے۔ اور پھر سورہ زاریات نے نبی مسئلہ حل کر دیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان بنائے بہت سارے ہاتھوں کے ساتھ۔ بہت سارے اللہ میاں کتنے ہاتھ ہے تیرے؟ کہا ید کے عدد نکال لے، میرے ہاتھوں کی تعداد معلوم ہو جائے گی۔ ید 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 کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ کہ 10 دال کے 4، 10 اور 4 14، اللہ کہتا ہے میرے 14 ہاتھ ہیں۔ اتنے دوستو کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئے گا؟ ہاں 14 ہاتھ روح ہے، اسی لیے دوارکا میں کہہ رہا ہوں بار بار، ہر حقیقت کی کیا کہنے روح ہے علی۔ ہاں ہاں راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں، ہر سجدے کے پیچھے بھی علی ہے۔
سبحان اللہ ہر سجدے کے پیچھے تیرے میرے سجدے ہیں کیا؟ ایک ٹکے ٹوکری خریدنے والا کوئی نہیں. مقدس اردبیلی جیسی شخصیت، نام احمد ہے، نام احمد ہے، مقدس لقب ہے. آج نام کا پتہ ہر عالم کو بھی نہیں کہ اصلی نام کیا. مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی یعنی زہد و ورع اور تقوی کی وجہ سے مقدس. تو اگر کوئی ایسا تقوی بھی ہو سکتا ہے. کوفے سے بصرے تک خچر لے گئے کرایہ پر. بصرے جب پہنچے وہاں ایک مومن نے خط دے دیا کہ سرکار یہ کوفے فلاں عالم کو میرا خط پہنچا دیجئے. واپسی پہ خچر کی باغ پکڑ کے پیدل آ رہے تھے. لوگ ملتے سرکار خچر پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا میں نے خچر کے مالک سے کرایہ اپنے بوجھ کا طے کیا ہے، خط کا بوجھ اس میں شامل نہیں. حجرہ نہیں میدان میں کھڑا ہوا ہے، محراب نہیں ممبر ہے. میدان کا بندہ ہو اور مرد میدان کی للکار اور شیر کی دھاڑ کے ساتھ ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کرنے لگا ہوں پینائی کلام رد پیش کرے. جب مر گئے خواب میں ایک عالم سے ملاقات ہوئی. عالم نے پہلا سوال ہی یہ کیا، آپ کے تو مزے ہوں گے جنت میں، آپ جیسا مقدس پیدا کہاں ہوتا ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا رائے نہ سوق العمل کسودن مو نفانی الا حب صاحب حاضر قبر. کہا عمل مندے کا شکار ہے، کوئی خریدنے والا ہی نہیں تھا. رائنا سوق العمل کسادن، کساد بازاری تو سمجھتے ہو نا، مندے کا شکار ہونا، کوئی خریدار ہی نہیں ہے. عمل نہیں خریدے گئے. یہ پھر زرق برق لباس کہاں سے آیا؟ یہ گلے میں نور کی مالا کہاں سے آئی؟ علی کی تربت کی طرف اشارہ کر کے کہا ما نفعنی الا حب صاحب حاضر قبر. یہ تو قبر والے کی محبت کا انعام ہے. اے کاش آج ہر شخص تازہ دم ہوتا. ہاں پتہ نہیں میں نے کس کس سرحد سے گزرنے کی نیت باندھ رکھی تھی. بہرحال ماں درج خیال ہے، وہ فلک درج خیال، جو کچھ اللہ چاہتا ہے، جو مولا چاہتے ہیں. ہر سجدے کے پیچھے میں نے کہا علی ہے. میں اپنے اور تیرے سجدوں کی بات نہیں کر رہا. ہمارے سجدوں کی حقیقت کیا ہے؟ غیر اللہ کا پہلا سجدہ کون سا ہے؟ ہاں تو ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نے کئی بار تمہیں کہا جواب غلط بھی ہو تو ٹھک سے دیا کرتے ہیں. تمہارا تو صحیح ہے. آدم کا سجدہ. برادران اہل سنت کے لیے میرے پاس رسول کی حدیث ہے اور تمہارے لیے تمہارے خیبر شکن کا فرمان ہے. کہنے والے دو ہیں، موقع الگ ہیں، سائل الگ ہیں، جواب ایک ہے. جواب کوئی ہے. سوال یہ ہوا کہ آدم میں کون سا ترائے امتیاز تھا کہ نوریوں نے سجدہ کیا؟ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا؟ نبی نے اپنے دور میں، علی نے اپنے عہد میں کہا امر اللہ الملائکۃ بالسجود لآدم علیہ کون فی صلبہ. فرمایا آدم کا اپنا ذاتی حق تھا ہی نہیں، وہ تو ہم اس کی صلب میں آئے، ہمارا سجدہ ہوا تھا.
پانے کے لیے جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک جنت میں جاگیر ہوگی. فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کتنی جاگیر چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اور ذات واجب کی قسم بس اسی نام کو ورد بناؤ. خدا کی قسم قیامت کے دن بڑے فائدے میں رہو گے. میں نے کیا کہا تھا قرآن مقتدر ترین کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ ان نہر کا تبادل جنت میں یاقوت و دن ہمارا اذا دقت جنت مقالت فی تنینہا یا علی یا علی کہ جنت کا جو دروازہ ہے اس کا جو کنڈا ہے اس کا حلقہ یاقوت کا ہے اور سونے کا ہے. جب بجایا جائے آواز ابھرتی ہے یا علی. کیا آواز آتی ہے؟ یہ ابھی ایک حصہ سنایا ہے, باقی اگلا حصہ بھی سناؤں. میدان قیامت ہوگا, حضرت آدم سب سے پہلے چل پڑیں گے. میں پہلا خلیفہ اللہ کا, میں مسجد ملائک, میں مہمان خانہ فردوس کا پہلا معزز مہمان, میں اللہ کی حجت, میں اللہ کا صفی. جائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے اندر سے, جیسے گھنٹیوں میں بھی آج کل آیا ہوا یا علی, ہاں اندر سے دور سے آواز ہے یا علی یا علی, در نہیں کھلے گا. پھر بجائیں گے یا علی یا علی, در نہیں کھلے گا. پھر بجائیں گے یا علی یا علی, در نہیں کھلے گا. پھر بجائیں گے حتیٰ کہ جب 70 دفعہ بجائیں گے پھر عرش کی جانب دیکھ کر کہیں گے اللہ میاں چکر کیا ہے, در کھلتا نہیں. آواز قدرت ہے کہ اپنی صفت پہ اتراتے ہوئے, سینہ پھلاتے ہوئے چلے آئے ہو, جب بجاتے ہو اندر سے آواز آتی ہے یا علی. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, یا علی کہو گے تو کھلے گا نا. میں خیر خواہی کرنے آیا ہوں تمہاری دوستی, بس اسی کو ورد زبان بنا لو, ایسی عادت ڈالو. بیٹھو تو علی, لیٹو تو علی, سو تو علی, جاگو تو علی, اٹھو تو علی, چلو تو علی, ٹھیکر لگے علی, سنبھلو تو علی, چاہو تو علی, نہ چاہو تو علی. مست کلندر میرا فاتح کعبہ, میرا شافع معشر, میرا ساقی کوثر, سر پہ ملیں گے, جام
چلیں گے بار بار کے پیئیں گے آخری مائلہ سا سرکار حجت کے نام نعرہ اور آؤ حلال لا دو تحفہ دینے لگا ہوں تمہیں زوار بھائی سورہ انشقاق کون سا سورہ لے آؤ بھی قرآن لے آؤ تفسیر کا حوالہ بھی بتاؤں گا تاکہ دشت تحقیق میں ٹمکٹوں یا مارنے ہی نہ پڑے اللہ شکوہ کر رہا ہے بندوں سے فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ اللہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایمان کیوں نہیں لے آتے فما لهم کیا ہو گیا ہے لوگوں کو لا يؤمنون ایمان کیوں نہیں آتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ کیوں نہیں کرتے اور یا تو میرے سامعین وہ کھڑکی کھول دو وہ دریچہ ذہن کا میں کھود آؤں لفظ رکھ دوں میں نے تو بھیجنے ہیں وہ شروع کرو گے کیا کہہ رہے ہیں اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون جب قرآن کی قرأت کی جائے تلاوت کی جائے سجدہ کیوں نہیں کرتے بل الذین کافروا یکذبون بلکہ کافر جھٹلاتے رہتے ہیں نہیں میرا سوال تمام شیعہ سنی دوستوں سے ہے جب ہے کافر کافروں سے سجدے کی طلب کیسی نہیں پلے پڑی میری بات بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے بل الذین کفروا جب ہے کافر سجدہ تو مومن سے مانگا جاتا ہے صاحب کلمہ سے مانگا جاتا ہے جب ہے کافر سجدہ کیسا تفسیر عبدالرسمین کا مطالعہ کر رہا تھا میں 14 طبق روشن ہو گئے قرآن کے بارے سے پوچھا گیا کہ کافروں سے سجدہ کیسا اور پھر پورے قرآن کی تلاوت میں تو سجدہ ہے ہی نہیں سجدہ تو عزائم پر ہے اور وہ 4 ہیں باقی 6662 آیت میں تو سجدہ ہی نہیں پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ سجدہ فرمایا نہ یہ وہ قرآن ہے جو تو سمجھ رہا ہے نہ یہ وہ سجدہ ہے جو تو سمجھ رہا ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب میرا محمد علی کے فضائل پڑھتا ہے تو کافر تسلیم کیوں نہیں کرتا سمیٹ لیا بڑھا لی دکان بند کر دیا دروازہ میں اتنا ہی کافی آج تمہارے لیے لیکن ایک فیصلہ کر لو میرے جانے سے پہلے جب میرا رسول علی کے فضائل پڑھتا ہے تسلیم کیوں نہیں کرتے شک کیوں کرتے ہیں پڑھتا فضائل ہے اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور بیٹھے ہو یا کسی دوسری دنیا میں ہو رسول علی کے فضائل پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے یعنی اللہ نے علی کے فضائل کو قرآن کہا ماننے کو سجدہ کہا فتوے تو مجھ پر روز ہی لگتے ہیں ایک اور صحیح اور تو مولوی سے پوچھتا پھرتا ہے میں نماز میں علی کا نام لوں یا نہ لوں
تو نام کے فتوے ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو بے شک نماز میں علی کے فضائل پڑھ لے. ہاں اللہ اسے نماز لکھے گا کیونکہ اللہ کہتا ہے غضنفر تو جیسا 2 ٹکے کا نمازی میرا سجدہ کیا کر سکتا ہے؟ میرا سجدہ علی کر سکتا ہے. تو علی کمان ختم ہو گئی بات. بس نہیں تھکانا نہیں تنگ کرنا. پردے کے پاس بیٹھا ہے رسول. رات بھی میں نے سوال کیا تھا اور ساتھ ایک جملہ کہا تھا سمجھ یاد ہوگا. جو علی کی موجودگی مانتے ہیں میرا آدھا ووٹ ان کے ساتھ ہے اور جو لہجہ مانتے ہیں آدھا ان کے ساتھ ہے نا. فرق ایسی اکٹھے ہوئے گی تو ووٹ اکٹھے ہی نہ لے لیں گے. وہ اس لیے میں نے آدھا آدھا کر دیا ہے کہ باتیں دونوں سچی ہیں. جی جی لہجہ بھی تھا صاحب لہجہ بھی تھا. ادھر دیکھ ادھر دیکھ. رسول نے بھی پوچھا رب خاطر تو نہیں ہماری پالے والے تو بول رہا ہے یا علی؟ میں سپیکر پہ زندگی اور موت کی شرط پر اعلان کر رہا ہوں. کوئی مائی کا لال رد پیش کرے تو نے اپنی طرف سے ایک حرف بھی کہا ہے. اپنی شہرگ نہ کاٹ لوں میرے نطفے پہ شک کر لینا ورنہ توفیق خود مانگ رہا. پانے والے تو بول رہا ہے یا علی؟ ہماری قدرت ہے انی اطلع علی سرائر قلبک فلم اجد فیہ الا علیا. میرے حبیب میں نے تیرے دل کے صحن میں جھانک کے دیکھا ہے. میں نے تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں پایا. سوائے علی کے تیرے دل میں کچھ نہیں پایا. بس میں نے اطلع سرائر قلبک تیرے دل کے پردوں کو الجھ کے دیکھا سوائے علی کے. باقی رکھنی حق تھا ندیم اللہ ناراض ہو جاتا. آیا مجھ سے ملنے ہیں دل میں علی کو چھپائے ہوئے. موسیٰ نے طور پہ عرش پہ بھی نہیں طور پہ بیوی کو سوچا تھا فقط. جا جس مذہب سے تیرا تعلق ہے اپنے مذہب کے مفسر سے پوچھ ایسا ہے یا نہیں. بیوی اور بیوی بھی نبی ذاتی شعیب جیسے نبی کی بیٹی. اللہ نے کہا فخلا ڈالے جوتی اتار کے رکھ. یعنی موسیٰ کی بیوی کو اللہ نے جوتی کی مثال دے دی. کھڑا مجھ سے باتیں کرنے کے لیے دل میں بیوی سوچ رہا ہے. اللہ جانے میں نے ریت پہ موتی گرائے یا کسی کے دامن مبدت میں آئے ان
کہتے چونکہ تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں، فخاطبتک بلغتہ کہ یطمئن قلبک، میں نے علی سے لہجہ ادھار مانگ کے تجھ سے علی کے لہجے میں بات کی تاکہ تیرا دل مطمئن رہے۔ اور محمد علی کو، اور دیکھو میں بار بار قرآن جعفری فکرہ میں کچھ درجن کے قریب دفعہ دوہرا چکا ہوں، لیکن ابھی 2% لوگ بھی نہیں پہنچے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے لوگ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے سوائے علی کے تیرے دل میں کچھ نہیں پایا۔ اللہ کو تو غضبناک ہونا چاہیے تھا، دل میں علی ہے، میں کہاں ہوں؟ غضبناک ہونا چاہیے، برہم ہونا چاہیے، آیا مجھ سے ملنے ہے، دل میں علی ہے، میں کہاں ہوں؟ کہتے ہیں نہیں میں نے لے جائی اسی لیے اس کا بنایا تاکہ تیرا دل مطمئن ہو۔ اور تیرا نبی اللہ کی ملاقات کے وقت دل میں علی کو رکھ لے تو اللہ گھر میں بلاتا ہے، میں نماز میں نام لے لوں تو مجھے باطل سناتا ہے۔ اسی ٹاپک پہ ماحول میں سانسوں کی سنن گھول رہا ہے، یہ کون ہے لہجے کی گھنن گھول رہا ہے؟ شاہ تیری صدا ملتی ہے حیدر کی صدا سے، شاہ پردے کے پیچھے سے علی بول میں نے تمہیں پچھلے سے پچھلے فنکشن میں یاد ہوگا معراج پڑھتے ہوئے وہ ایک ملنگ اور مولوی کا مکالمہ سنایا تھا، یاد ہے؟ یعنی وہ عالم کی تو حقیقت دو تھے، ایک کہتا تھا علی کا لہجہ تھا وہاں، علی نہیں تھا، دوسرا کہتا نہیں خود علی تھا۔ تو بصرے میں بیٹھے تھے، مسجد میں بحث کر رہے تھے، جنہوں نے نہیں سنا وہ ان کے لیے دوہرا رہا ہوں جلدی جلدی۔ تو ایک کوئی مجھ جیسا دیوانہ بھی وہاں بیٹھا تھا، جب ایک نے کہا ہے انسان بن انسان مان لے علی تھا وہاں، تو ملنگ نے کان بھرے، جب سنا نا علی تھا اٹھ کے اس نے دھمال ڈالنا شروع کر دی، کہنے لگا بے ابھی من ہو شبیہ الرحمان، میرا باپ قربان ہو جائے اس علی سے جو رحمان کی شبیہ بن کے گیا۔ میرا ابا قربان ہو جائے اس علی سے جس کی شبیہ جو اللہ کی شبیہ بن گیا۔ دوسرے نے کہا حول ولا قوت استغفر اللہ، دیکھا نا خود تو کافر تھے ہی، اس ملنگ کو بھی کافر کر دیا، اللہ کی شبیہ کیسے ہو سکتا ہے علی؟ یہ تو پاگل مولوی ہے، علی نہیں تھا، علی کا لہجہ تھا۔ اس نے چکر بھی بڑھا دیا دھمال کا، کہنے لگا لہجہ تھا، کہنے لگا بے ابی و امی من ہوا شبیہ الرحمان، میرے ماں باپ دونوں قربان ہو جائے اس پر جس کی شبیہ خود اللہ بنا تھا۔
पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला तुम सबकी इबादत कबूल फरमाए। रोजाना पूछता हूँ यही जुमला आप ही के लिए, ताकि ये शऊर बेदार हो जाए, लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं। जब तक चार आंसू न बहें, शाम से आने वाली राजी नहीं होती। बस बहुत ज्यादा पढ़ गया तो बहुत थोड़ा और पढ़ना है मुझे। आज दिन में तुमने अकबर के बाबा की शबी निकाली और फिर मेरे पढ़ने की बारी इत्तेफाकन उस वक्त आई कि मैं यहीं से खड़े होकर भी अगर अपने समाअत को दीवार मवद्दत के हवाले कर दूं तो मुझे किसी पर्दादार की बेपर्दगी में आवाज सुनाई दे रही है, या हाफिजू। जी 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 जी। मैंने कहा इस वक्त भी मेरी समाज से किसी पर्दादार की, किसी साहिब रिदा की बेरिदाई के आलम में आवाज सुनाई दे रही है। हर शख्स फजाइल जिस तरह सुनता है उसकी अपनी मर्जी होती है। इसमें इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि इधर उधर देखना भी गुनाह है अजीम समझ लिया करो। यानी ना दर्द की हर कहानी से वाकिफ हो तुम, पढ़ने वाला तो याद कराता है। और याद जो मैं करा रहा हूं, जब कभी मैंने इस मसाइल को शुरू किया है ना, तो ये कहना भी जरूरी समझता हूं मोमिनीन की याद दहानी यादाश्त के लिए इंतबाह के बड़ा मसाइब है ज़ैनब का पहरा देना। मुझे ज़ाते वाजिब की कसम। जी जी, आखिरी जोड़ है, आखिरी जोड़ है। अली की बेटी का पहरा मेरी तहकीक में सबसे बड़ा मसाइब। हो सकता है मैं चला जाऊं और कोई अलादार बाद में शक करके गुनाहगार हो। क्या ये अकबर की बच्ची से बड़ा मसाइब है? क्या ये कासिम की पामाली से बड़ा मसाइब है? क्या ये अब्बास की शानों से बड़ा मसाइब है? भाई मेरी जरूरत क्या मैं कहूं ये बड़ा ये छोटा, दलील मेरे पास ऐसी है, पहाड़ नहीं उसे रद्द कर सकता। बेशक हर मुसीबत का लम्हा कयामत का है, लेकिन किसी मुसीबत के लम्हे में अली नजफ छोड़ के करबला नहीं आया। अली ने नजफ वो सब छोड़ा जब ज़ैनब की आवाज गई। अल्लाह अकबर। जब बेटी की आवाज, हाँ जो कुछ मैंने देखा है किताबों में वो यही है। अभी अल हफीज की बाज गश्त बाकी थी, नजफ की जानिब से घोड़े के समों की आहट हुई। आपको पता नहीं, जिस तरह भी सुनाया जाता है, मैं सुनी सुनाई का कायल नहीं, मैंने यही पढ़ा है। गौर से देखा, अभी बाबा दूर था, खुशबुए विलायत पहले आई। तड़प गई अली की बेटी और रो के कहा, बीबियों इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाओ, नजफ से मेरा बाबा अली आ गया। फैसलाबाद वालों 64 बीबियों ने इस्तकबाल किया। जो थके नहीं है उनके लिए है जुमला। 64 बीबियां खड़ी हो गई, अली ने सवारी रोकी। 63 बीबियों ने, जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं बिला तशबीह, अली की सवारी का तवाफ शुरू किया। कोई बीबी कहते हैं, या अली उस वक्त आए जब मेरे सर से ताज उतर गया, या अली तब आए जब मेरे बेटे न रहे, या अली तब आए जब मेरे भाई मारे गए। अली हस्ब रुतबा एक एक बीबी को तसल्ली दे रहे हैं। बस आखिरी जुमला कहने लगा हूं मैं, सारा कुछ छोड़ दिया।
मैंने कहा था ना 64 बीवियों ने इस्तकबाल किया, और फिर कहा 63 बीवियों ने तवाफ किया। क्यों? शौकत अली सानी थी। रिवायत ऐसे है, किताबें बताती है एक बीवी सबसे अलग खड़ी है, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है, उसके लिए पढ़ने लगा हूं। अगर चोट लगे तो कौम का खादम समझ के माफ कर देना। किताबों में है वो बीवी सामने खड़ी थी जिसका खून यहां से जारी हुआ और शाम के बाजारों में भी बहता रहा, न दरबारों में रुका न बाजारों में रुका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं दुआएं दे सकता हूं तुम्हें कि जो आंखें इनके गम में रोती हैं, खुदा करे किसी गम में अश्कबार न हो। खत्म कर दी मैंने अपनी बात। अचानक खैबर शिकन की नजर पड़ी। ज़ैनब बेटा, जी बाबा, मेरी सकीना मुझसे नाराज है। सलाम नहीं किया, न पुरसा दिया न पुरसा लिया। तड़प के भी लगा, बाबा का सलाम नहीं किया सकीना। रोने वालों, कहने को सकीना बढ़ी, हकीकत में जनाजा चला। कांपता हुआ बदन, लरजते हुए पांव। अभी भी अली की सवारी से कुछ दूर थी, फिर रुक गई। रोने आया हो तो देखना मिलता। बिलादश भी लरजते हुए हाथ उठे, माथे पर रखे, कहा अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन। मोमिनीन का अमीर मेरा सलाम। अली जीर में तड़पे, कहा सकीना मैं तेरा लगता कुछ नहीं हूं, तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं है, अजनबियों की तरह सलाम। मैंने हाथ जोड़ के कहा यार तेरी शिकायत करना काफिर का काम, शिकायत नहीं मेरा शिकवा है, और शिकवा भी बेजा नहीं बजा है। रो के कहा अपने मजलूम दादा से क्या शिकवा है? कहा यार इंसाफ कर, अपनी बेटी के पहरे की आवाज से